لیکن آج کل تو جناب ریپسٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلاکاریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چھوڑا کہ نہیں؟ بلقیس بانو کیس گجرات کا یاد ہے آپ کو؟ سن 2002 میں ایک دنگے فسادات ہوئے تھے۔ وہ بلقیس بانو 19 یا 20 سال کی تھی۔ وہ بلقیس، اس کے پیٹ میں 5 مہینے کا بچہ تھا، 5 مہینے کا، گود میں بھی شاید 2, 2.5, 3 سال کا بچہ تھا گود میں اس کا۔ دنگا ہوا، اس دنگے میں جب وہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر جا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، 11 لوگوں نے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد سب سے پہلے تو اس بچے کو مارا جو بچہ اس کے گود میں تھا، 2.5, 3 سال کا معصوم بچہ، اس کو پٹک پٹک کر مار دیا گیا۔ 7 لوگ اور تھے ان کے ساتھ، ان کو وہیں پر تلواروں سے مار کر کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ کہاں پہ؟ یہ گجرات سن 2002 کے دنگے اور فسادات میں۔ اور وہ شخص آج کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے۔ 11 لوگوں نے باری باری بلقیس بانو کے ساتھ، ان کی جسم کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ کسی طریقے سے وہ جان بچی، اس کی بے ہوش ہو گئی تھی، جان بچی اس بیچاری بلقیس کی۔ کیس ہوا، کورٹ میں فیصلہ آیا، عمر قید کی سزا ہوگی۔ ان 11 ریپسٹوں کی عمر قید کی سزا دی گئی، عمر قید کی۔ لیکن ابھی سن 2022 کی 15 اگست کو گجرات کے کورٹ نے کیا کہا؟ یہ جو ریپسٹ ہیں یہ برہمن ہیں، برہمن اونچے خاندان کے۔ شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرترام چھیتریاتی وترتمم وگھادویشیم تتھیچ چ س ایک ایواترپتی پرجانام کتم پنرجت کرتا پر بھیدا۔ اس منتر کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان نام سے بڑا نہیں ہوتا، کام سے بڑا ہوتا ہے۔ منتر تو بہت بڑا ہے، ترجمہ کریں گے تو بڑا لمبا چوڑا ہوگا، لیکن اشارہ میں نے بتا دیا کہ کسی بھی انسان کا کام بڑا ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا کہا؟ گجرات کے کورٹ نے کہا کہ جو 11 لوگ ہیں یہ برہمن ہیں اور یہ جیل میں اچھا رہے ہیں، اسی لیے ان کی عمر قید کی سزا گھٹا کر کم کر دی رہے، ان کو اب چھوڑ دیا جائے۔ یعنی عمر قید کی سزا معاف کی گئی، کن کو؟ مجرموں کو، ریپسٹوں کو عمر قید کی سزا معاف کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور گودھرا کا وہ MLA ان ریپسٹوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، مالا ڈالتا ہے۔ ذرا پوچھو بلقیس بانو کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پر۔ لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2-3 روز پہلے ابھی سپریم کورٹ کے ایک بیچ نے، جسٹس ناگرتنا اور جسٹس اجول نے دوبارہ سے کہا کہ ان ریپسٹوں کی سزا معاف نہیں ہونی چاہیے، ان کو دوبارہ جیل کے سلاخوں کے اندر بھیجو۔ ان کا یہ فیصلہ سر آنکھوں پر ہے، اور اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو جو زنا کرنے والی عورتیں، زنا کرنے والے مرد ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا والوں، تمہارے سامنے اگر کوئی ریپسٹ آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ جیل میں ڈال دو۔ دنیا والے یہ کہتے ضرور ہیں کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بہت بری بیماری پیدا ہوتی، زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس زنا کی سزا کیا ہے؟ اس غلطی کی سزا کیا ملنی چاہیے؟ کسی کے پاس اس کی سزا نہیں، لیکن اسلام کے پاس اس کی سزا ہے۔ اگر کوئی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹتا، اگر کوئی ریپسٹ کسی سماج کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تو قرآن کی شکل میں قرآن کہتا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر زنا کرنے والے مرد عورت
اگر غیر شادی شدہ ہیں یعنی کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، چمڑے کے کوڑے، ان کے کھال ادھڑ جانی چاہیے، اور جس وقت ان کو سزا دی جائے اس وقت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مُّؤْمِنِينَ، ایک جماعت کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ خبر جائے کہ زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اگر زانی کو، ریپسٹ کو، اگر زنا کو روکنا ہے، اگر ریپ کو ختم کرنا ہے تو دنیا والوں قرآن پر اعتراض مت کرو، بلکہ قرآن کے احکامات پر کو نافذ کرو، قرآن کے حکموں پر عمل کرو۔ اگر قرآن کے حکم پر عمل ہوتا، 1992 میں ایک اکو یادو نام کا شخص ہے بھارت کے اندر، اس نے 40 عورت کے ساتھ ریپ کیا ہے، اس کو پھر بعد میں 200 عورتوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اکو نام کا ایک شخص ہے جو سیریل ریپسٹ تھا، اس کو کافر کردار تک پہنچایا۔ اور ایک موہن ریتو سیو نام کا آدمی تھا بھارت کے اندر جو سن 2017 کے اندر اس کو پکڑ کر جیل کے اندر بھیجا گیا۔ 60 معصوم عورتوں کے زنا کا مرتکب کرنے والا، ان کی عزت لوٹنے والا تھا۔ اگر قرآن کے حکم پر عمل ہو آج بھی دنیا میں تو زنا کے واردات گھٹ جائیں گے، کیونکہ قرآن میں زنا کرنے والوں کو، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کے آدھے کمر کو زمین میں کھود کر دھنسا دو اور پھر پتھر اتنا برساؤ، اتنا پتھر برساؤ کہ سر پھٹے گا، خون بہے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ زنا کرنے والا کوئی شادی شدہ عورت یا مرد ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ دوسرے نوجوانوں کو کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ اگر بھارت کے اندر قرآن کا یہ فرمان نافذ کیا جاتا تو نربھیا جیسا کانڈ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو ہاتھرس جیسی معصوم بچی کو ریپ کر کے ان کے لاش کو جلا نہیں دیا جاتا۔ اگر اسلام کے قرآن کے حکم پر عمل ہوتا تو ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی موت نہ ہوتی۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو ممبئی گینگ ریپ کا کانڈ نہ ہوتا۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو شبنم عمرانہ جیسا گھنونی حرکت کرنے والے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتے۔ ہمارے قرآن میں جو احکامات ہیں وہ دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ اس کی سزا یہ ہے، اگر لڑکا ہے، کنوارا ہے، آج کل جیسے ہمارے کنوارے بھٹکتے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں بھٹکتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے کے چکر میں بھٹکتے ہیں۔ ابھی 14 فروری آنے والا ہے، ویلنٹائنز ڈے منائیں گے۔ 26 جنوری اس کے اندر ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی 1 جنوری نیا سال، ہمارے نوجوان گفٹ دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کا کارڈ دیتے ہیں، کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں، یہ کارڈ لو، یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میڈیا والا سوال کرتا ہے آپ کے قرآن پر کہ ارے جو زنا کرتا ہے اس کو پتھر سے کیسے مارا جائے گا، 100 کوڑے کیسے برسائے جائیں گے، اتنا بڑا ظلم؟ پوچھو ذرا اس عورت سے جس کی عزت لوٹی گئی ہے، پوچھو ذرا اس کے باپ سے جس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، پوچھو ذرا بلقیس بانو سے اس کی عزت لوٹی گئی، اس کے دل میں کیا گزری ہے؟ ان کے لیے سزا کم ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے برساؤ۔ کن کو؟ جو ینگ ہے، جو کنوارا ہے، 100 کوڑے برسا کر چھوڑ دو، وہ بچ بھی سکتا ہے۔ لیکن جو شادی شدہ ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو اس کو کچھ نہیں، اس کو میدان میں لاؤ، گڈھا کھودو، کمر تک دھساؤ،
اور سب لوگ پتھر ماریں، اتنا پتھر ماریں کہ سر پھٹے گا، خون بہے گا، موت ہو جائے گی، دنیا کے لوگ دیکھیں گے، تاکہ دوسرا کوئی بھی شادی شدہ مرد یا عورت زنا نہیں کرے گا۔ آج تو زنا عام ہے، بہت عام ہے۔ دلی کے پارکوں میں چلے جائیے، زنا عام ہے۔ بیچ میں چلے جائیے، بیچ، وہ سمندر کے کنارے، جیسے آپ کا دیگھا بیچ ہے، یہاں تو برائی نہیں ہوتی اس بیچ پہ، آپ گووا چلے جائیں، آپ کیرلا چلے جائیے، آپ کوچی چلے جائیں، آپ وشاکھاپٹنم چلے جائیے، ان سب علاقوں میں جائیے، بیچ کے اندر کثرت زنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اچھا دنیا کی نظر میں کیا؟ دنیا کی نظر میں سوچتے ہیں کیا مرد عورت کی رضامندی ہو تو زنا نہیں؟ زنا ہے۔ تم لاکھ رضامندی کر لو، لاکھ شونو مونو گونو، مائی لو، مائی لولی، مائی جانو، مائی شونو کر لو، نکاح کے بغیر جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، ہلو ہاؤ آر یو، رات میں بات کر رہے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، according to the Islamic Sharia not allowed to talk and to touch with each other۔ ایک دوسرے سے بات کرنا، ٹچ کرنا، خیر خبر کر یا میسج ایکسچینج کرنا، میسج ڈیلیور کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اتنا بڑا اتنی شدت کیوں ہے؟ اگر کوئی زنا کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کو مار دو، 100 کوڑے مارو یا اس کو سنگسار کر دو۔ اسلام نے پہلے نہیں کہا۔ اسلام پہلے کیا کہتا ہے؟ اسلام پہلے کہتا ہے کہ زنا سے بچو، پہلے کہتا ہے اسلام زنا سے بچو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اپنی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹ کو آگے کر لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، ایسے عورتیں ہوتی ہیں نا، ہندو عورتوں میں دیکھیں گے آپ، ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ کرتی، گھونگھٹ جس کو بولتے ہیں، اردو میں ہندی میں اس کو گھونگھٹ بولا جاتا ہے، ایسے جو کر لیتے ہیں، ایسے اس کو گھونگھٹ بولا جاتا ہے، اس کو، یہ گھونگھٹ، اسی کو گھونگھٹ بولتے ہیں۔ جلابی بہن، اسی کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ اوباش قسم کے لڑکے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہے ہمارے سماج میں، کوئی کام نہیں ہوتا، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، لڑکی بازی کرتے ہیں، کسی کے پاس 2-3 لڑکیوں کا فون نمبر ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو نواب واجد علی ہوں، میرے پاس 3 گرل فرینڈ ہیں۔ بندر کی طرح لال کر دیے جاؤ گے مار مار کر کل قیامت میں انشاءاللہ۔ اگر رشتہ بنانا ہے، فرینڈ بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بناؤ، محبت کرو ان سے، اللہ سے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ اوباش لڑکے تھے تو کنیزوں کو، باندیوں کو چھیڑتے تھے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنیزوں کو، باندیوں کو چھیڑتے ہیں، اور اسی چکر میں جو عام عورتیں ہوتی تھی، آزاد عورتیں، ان کو بھی چھیڑتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گھونگھٹ کریں، وہ برقعے میں رہیں، وہ نقاب میں رہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فوراً پہچان میں آ جائے گا کہ حیادار ہے۔ جتنے بھی زنا ہوئے ہمارے بھارت میں، آپ کو ایک واقعہ، ایک باہر کی ایک لیڈی تھی، کہاں؟ ایک انگریزن ہندوستان میں آئی، گوا میں ان کا ایک بوائے فرینڈ رہتا تھا، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے گوا بیچ گئی۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا اس کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، بلاؤز ان کے چھوٹے چھوٹے، ان کا سینہ دکھنے لگا تھا،
ان کے چھاتی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو ان نوجوانوں نے دیکھا اور وہ انگریزن اس کو پکڑ کر شراب پی کر عیاشی کی۔ جب اس لڑکی نے وروध کیا تو اس کو سمندر میں لے جا کر ڈبو کر ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کیس پیروی نہیں ہو سکی اور ان مجرموں کو سزا بھی نہیں مل پائی۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا، میڈیا والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس عورت نے، اس انگریزن نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے اور ان کے چھاتی پر بھی کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ان کا جسم نیم برہنہ تھا، یعنی آدھا ننگا تھا۔ اسی وجہ سے ان نوجوانوں نے دیکھا، ان کی حیوانیت جاگ اٹھی اور انہوں نے اس معصوم سی بچی کو، کلی کو شراب پی کر اپنے حوش کا شکار بنایا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا، اگر پورے سر سے لے کر پیر تک کسی کا جسم ڈھکا ہوا ہو، جو پردے دار عورت ہوتی، جو برقعے والی عورت ہوتی، جو اپنے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہوتی، گاؤں اور گلی کا شرابی لڑکا بھی اس کو نہیں چھیڑتا ہے۔ کیوں؟ دل سے وہ بھی سلام کرتا ہے، دل سے وہ بھی عزت کرتا ہے کہ یہ حیادار عورت ہے، اس کے طرف ناپاک نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے انسانوں، قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہے عورت کے تعلق سے، پردوں کے تعلق سے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو 0% میں زنا آ جائے گا۔ جتنے بھی زنا کے واردات ہوتے ہیں پہلے ان کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو دیکھ کر ان کے سر کو دیکھتے، ان کے بالوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ناک کو دیکھتے، ان کے ہونٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کے باڈی کے الگ الگ پارٹس کو دیکھ کر نوجوان لوگوں کی جوانی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی، پھر جا کر اس کو پکڑ کر ان کے ساتھ زنا اور بلاత్కాر کرتے۔ یہی حیدرآباد کے جوبلی ہل میں جو ابھی زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا، وہ لڑکی پب سے آ رہی تھی، پب سے، بار سے شراب پی کر آ رہی تھی، یقیناً شراب پی ہوگی، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تب جا کر ان شرابیوں نے ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ ریپ اور بلاత్కాر کیا ہوگا۔ اللہ کے قرآن پر عمل کرو دنیا والو، اگر دنیا کا نظام نہ بدل جائے تو عبداللہ سالم کی زبان کاٹ دینا، میں کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ ہمارا قرآن کبھی بھی کسی انسان پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، ہمارا قرآن سوشل ہے۔ ہمارے قرآن پر عمل کر کے یہودی لوگ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دنیا کی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم ذلیل و خوار ہیں چونکہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ جب تک تم قرآن کو، حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر۔ بھائی جوردار سب سو گئے۔ دیکھو حضرت اکیلا کافی، ہم بتائے تھے نا، اگر فل پاورفل آ جائے تو اذان ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، ماشاءاللہ، تو یہ ہمارا قرآن، آج اس قرآن پر عمل کر کے وہ یہودی اتنے طاقتور بن گئے اور آج ہم ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے پوچھو بھیا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ میں اگر یہاں جلسے کے بعد رکوں آدھا گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ، اور میں خصوصاً جوانوں سے کہوں کہ ذرا آؤ ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ، میرے خیال سے 10 سے 15 نوجوان بھی نہیں سنا پائیں گے۔ میں نے ایسا کیا ہے کئی جگہ پہ، نہیں آتے، بولتے ہیں کہ مولانا قرآن ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے، آپ قرآن نہیں تلاوت جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، آشچریہ ہے۔ ارے قرآن ایسی کتاب تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 نیکیاں، اور 10 نیکیاں نہیں۔ اگر اندر سے آپ کمزور ہیں نا، آپ کا دل دھڑکتا ہے، کمزور ہے، تو آپ کو تقویت پتہ کیسے ملے گی؟ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ڈیلی، دیکھیں گا آپ کو اللہ اندر سے آپ کو طاقت عطا فرمائے گا۔ نہیں، ایک مثال، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وقتی طور پر قرآن اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے۔ ابھی جو میں نے پردہ آپ کے سامنے بتایا، پردے کے بارے میں ایک منتر ہے رگ وید کے 8ویں منڈل میں،
अधिपश्यस्तिमोपरि सत्रां पादकौ हर्माते कौशल्पको हशन स्त्रीहीन ब्रह्मा भवतः। हिंदू भाइयों, पर्दे का विरोध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने औरतों को पैदा किया है स्त्री बनाकर, स्त्री ही ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया। ए स्त्री ऊपर मत देखो, नीचे देखो। ए स्त्री दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, सामने और नीचे देख कर चलो। ए स्त्री अपने नग्न बॉडी, नग्न शरीर को, मतलब शरीर को नंगा मत करो। पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है, वेद में भी है। सिर्फ कुरान की आयत नहीं है, वेद में भी है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर वीडियो उन भाइयों तक पहुंचे कहीं तो उनको भी पता चले हमारे समाज की जो हिंदू औरतें, देखेंगे हिंदू औरतें ज़्यादा वो करती, घूंघट करती। आज भी गांव में चले जाएं आप, हिंदू औरतों में तकरीबन 75% हिंदू औरतें जो गांव समाज में रहती हैं वो ज़्यादा घूंघट करती हैं। इसे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 70 साल 75 साल की औरतें हैं जो घूंघट रहता है उनका। युद्रीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घूंघट रहता है। अमल होता है इस कुरान के हुक्म पर, लेकिन ऊपर ऊपर से बदनाम करने चले हो। करो बदनाम, ये कुरान की तिलावत करो मेरे नौजवानों, इस कुरान के अहकामात पर अमल करो। क्या है ये इसराइल, क्या है ये यहूदी? सिर्फ 5000 जवान एक तरफ और इधर पूरे टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल एक तरफ। घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कौन हारा अभी तक? कौन है जो आज जिसके पसीने छूटे? यहूदियों के पसीने छूटे। पता है अंदरूनी कौन सी ताकत है गजा वालों के पास? वो कुरान की ताकत है। कैसे? घर नहीं है उन गजा पट्टी में रहने वाले मुसलमानों के पास, कैंपस लगाया, उस कैंप के अंदर कुरान की तालीम चल रही है। कैंप के अंदर कुरान बच्चे पढ़ रहे हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोई बच्चा कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कोई बच्चा कुल औज़ बिरब्बिन नास याद कर रहा है, कुल औज़ बिरब्बिल फलक याद कर रहा है, कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कोई कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई तब्बत यदा याद कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये छोटी छोटी सूरत है। मैंने आपके सामने 5-6 सूरतें पढ़ दी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान याद है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हाफिज़ कुरान नहीं बन सकते, अलग बात है, लेकिन देख कर कुरान पढ़ना सीखो। आप कहेंगे कि मौलाना शर्म आती है, हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, हमारी जुबान नहीं पलटती है, हम कैसे पढ़ेंगे? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। अगर आप अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहीम व करीम, इतना बड़ा रहमान है कि अगर आप अटक कर पढ़ते हो, जिस लफ्ज पर अटक जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको 20 ने की दो इस हर्फ पर। लेकिन आप पढ़ो तो सही कुरान। आप कहेंगे कि मौलाना क्या होगा? एक वाकया बताता हूं। कुरान पढ़ने से क्या होगा? एक वाकया। हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ने सबका खात्मा किया, सबका, किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेज ने हर किसी से लड़ते, ताकत के बलबूते पर जेर करते चले गए, हुकूमत बन गई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद था जिसको अंग्रेज हरा नहीं पाया, शहीद कर दिया गया, गलती से, गद्दारी से शहीद कर दिए गए। लेकिन पता है वो जब जंग में जाते थे, एक हाथ में घोड़े का जीन है, दूसरे हाथ में तलवार है, मुकाबला कर रहे हैं। उसका मामूल था
ڈیلی ایک پارا قرآن پڑھنے کا، ایک پارا ڈیلی، فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. کبھی بھی 40 سال تک ان کی نماز قضا نہیں ہوئی. 40 سال تک. بڑا بادشاہ بھی تھا، میں نام لوں گا، بہت مشہور نام ہے. 40 سال تک نماز قضا نہیں ہوئی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد ڈیلی. جس دن جنگ ہوئی، جس دن ان کی شہادت ہوئی، ڈیلی ایک پارا پڑھتا تھا. اس دن وہ 2 پارے کی تلاوت کر کے آئے میدان میں، اور انگریز سے جب مقابلہ شروع ہوا، وہ اپنے محل سے باہر نکلے. محل کا دروازہ اندر سے لگا دیا گیا، اندر سے. کون؟ غدار نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا اور انگریز نے کہا کہ اگر اس شیر کو کوئی مار سکتا ہے، اس شیر کو کوئی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اس شیر کا خاتمے کے لیے اس جیسا شیر بننا پڑے گا. لیکن ہمارے پورے سامراج میں، پورے بھارت کے اندر اس جیسا شیر نظر نہیں آتا. وہ شیر نہیں تھا، روحانی طاقت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے سر پر تھی. 40 سال تک جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور ہر دن فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اس کی بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. وہ کبھی بھی شراب پینے والے ان انگریزوں سے ڈرنے والا نہیں تھا. میرے بھائیوں، غداری کی گئی ان کے ساتھ. ان کے ہی ایک بڑے وزیر اعلیٰ کو انگریز نے خرید لیا، ایک منتری کو انگریز نے خریدا اور کہا کہ جب وہ اپنے محل سے باہر نکلے تو تم اندر سے تالا بند کر دینا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اس شیر کو کیسے شہید کیا جاتا ہے. جنرل ہارس، انگریز کا ایک بہت بڑا سپہ سالار جرنیل بہادر، وہ آتا ہے اس کے خاتمے کے لیے. اس دن فجر کی نماز کے بعد 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نکلتا ہے میدان میں اور پھر انگریز سے مقابلہ کرتا. انگریز دیکھتا اس مرد مجاہد، اس اللہ کے ولی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں تلوار تھی. دونوں ہاتھ میں ہر دن تو ایک تلوار ہوتی تھی، لیکن اس دن 2 تلواروں سے مقابلہ کر رہا تھا. بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ ہر دن ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا تو ایک ہاتھ میں طاقت تھی. اس دن 2 پارے کی قرآن کی تلاوت کر کے آیا تو اللہ نے دوسری ہاتھ میں بھی طاقت پیدا کر دی ان کے. قرآن کی تلاوت کا یہ نتیجہ کہ آج تک تاریخ کے اندر کوئی مائے کا لال، کسی ماں نے ایسا یودھا پیدا نہیں کیا جو یودھا قرآن کی تلاوت کر کے پیدا ہوا تھا. اور اس شخص کا نام، اس شیر کا نام کوئی اور نہیں. انگریز سنتا تھا تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی تھی. وہ اللہ کا مجاہد، وہ اللہ کا ولی، وہ شیر ہندوستان فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا جو 2 پارے کی تلاوت کر کے انگریز کے چھکے چھوڑا دیا تھا. میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور پھر صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ غزہ پٹی پر ابرہا کو بھیج دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر. ہمارے اعمال بد کی سزا ان کو مل رہی ہے. عرب ممالک کے یہ حکمران، یہ شیخ، یہ بیمان، یہ دیوس، یہ نالائق، یہ عیاشی کرنے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر یہ عرب کنٹری کے بادشاہ چاہیں تو آج بھی اسرائیل کو سبق سکھایا جا سکتا ہے. اگر مصر چاہے تو آج بھی رفح بارڈر کھول کر غزہ کے اندر مرنے مٹنے والے غزہ پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے. لیکن نہیں، یہ بیمان ہے، ایمان فروش ہے. اللہ کے نبی کی حدیث انہیں نہیں معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم کجسد واحد، اگر مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر کسی جسم کے کسی حصے پر اگر ذرہ برابر کوئی ٹھوکر لگے پوری باڈی بے چین ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا
पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। गजा पट्टी में 35,000 मार दिए गए। मिस्र नहीं बोला, अरब नहीं बोला, कतर नहीं बोला, और जनाब दुबई नहीं बोला, सोएत बड़ी बड़ी अरब कंट्री बहरीन नहीं बोला, ओमान नहीं बोला, जॉर्डन नहीं बोला, और ये इजिप्ट नहीं बोला, मिस्र नहीं बोला। क्यों? इराक नहीं बोला। ईरान शुरू में साथ था, बाद में दुम दबाकर भाग गया। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस का अमल करोगे, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर चाहे तो मदद की जा सकती है। कैसे? पेट्रोल रोक कर, पेट्रोल रोक दो, तेल रोक दो, गैस रोक दो। ये इस्राएली लाएंगे कहां से तेल? अरब से खरीदते हैं, अरब कंट्री से खरीदते हैं। अगर तेल के ऊपर बंदिश हो जाए तो आज भी ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐश में डूबे हुए हैं वो लोग, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी गुनाहों की वजह से दिखा रहा है कि अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत, और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज नहीं है किसी को मारना काटना। भारत के संविधान में जायज नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना। मना किया साफ लफ्जों में। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है। क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति, अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, SC हो के, ST हो के, OBC हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। ये निकम्मे लोग, और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है किनको? मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40 ही हजार था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए।
لیکن نہیں، آپ کو گدی پر بیٹھے رہنا ہے، آپ کو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بکواس کرتے رہنا ہے، من کی بات کہتے رہنا ہے۔ منی پور جل کر تباہ ہو گیا، آپ کی من کی بات غائب ہو گئی، اور تو اور دنگے فسادات ہوتے ہیں، آپ کی من کی بات غائب ہو جاتی ہے، اور ہماری مہیلا کھلاڑی تڑپ رہے ہیں انصاف کو، آپ کی من کی بات من میں ہی رہ جاتی ہے۔ یہ ڈھونگ بند کیجئے، پرائم منسٹر صاحب کھل کر ایک ایک عوام کی مدد کیجئے، اور اتر پردیش کے لال مظفر صاحب، آپ جتنا یہ ہاؤ بھاؤ دکھا رہے ہو نا، یہ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہو اتر پردیش کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اگر خرچ کرتے تو ہر کسی کو 10 15 20 سال کی نوکری مل سکتی تھی، لیکن بدنصیبی یہ سب کے سب ایک طرح سے کسی کے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا اولاد اگر بے روزگار ہو۔ لال مظفر صاحب نے شادی نہیں کی اتر پردیش کا، اور ایک صاحب نے شادی کی تو بیوی کو چھوڑ رکھا ہے، بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹی ہے ہی نہیں۔ جب بچہ بے روزگار ہوتا ہے، جب لڑکا بے روزگار ہوتا ہے، نوکری نہیں ملتی تو اس کا درد کیا ہوتا ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اولاد والا ہوگا، جو صاحب اولاد ہوگا۔ ان کے پاس تو اولاد ہی نہیں، یوگی جی کے پاس اولاد نہیں، مودی جی کے پاس بیوی ہے تو 40 سال سے چھوڑ کے رکھا ہوا، 42 45 سال ہو گئے چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ یہاں قانون بنا ہے مسلمان 4 شادی کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں کی 4 شادی پر بندش لگاؤ، ایک ہی شادی کرے گا۔ چلو قانون بنا لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسلمان ایک ہی شادی کرے گا، ایک ہی پر اکتفا کرے گا۔ 4 شادی فرض نہیں ہے، ضرورت پہ کر سکتے ہیں، وہ ضرورت کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی قانون بناؤ جو شادی نہیں کیا ہے 25 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو اس پر بھی قانون بناؤ۔ تو یوگی جی سب سے پہلے جیل جائیں گے، شادی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر جس نے شادی کی بیوی کو نہیں رکھتا ہے تو مودی جی جیل جائیں گے، کیونکہ اس نے شادی کی ہے بیوی کو نہیں رکھتا ہے۔ اس پر بھی تو قانون بننا چاہیے نا۔ نہیں، جس سے اپنا کام بنتا اور پانی میں جائے جنتا، ایسے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شاید وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور پھر دعا کر کے، چونکہ ہم سے کہا گیا تھا